لاسٹ تقریباً 38 سال سے میں اس گیم کے ساتھ منسلک ہوں. تو شروع میں 90s کے دور میں یہ گیم کافی پاپولر ہو رہی تھی، کیوکشن اسٹائل ہے. تو اس میں نے نیشنل لیول تک جو ہے وہ مقابلے وغیرہ کیے. اس میں فنانشلی تھوڑی سی شروع میں پرابلم ہوا کرتی تھی، کیونکہ اسٹوڈنٹ لیول پہ تھے ہم لوگ، کوئی کام دھندہ ہوتا نہیں تھا، صرف اپنی گیم کرنی اور پڑھائی ایجوکیشن وغیرہ پہ توجہ تھی. تو اس کو ذرا والدین اپنا سپورٹ طریقے سے نہیں کر پا رہے تھے. جیسے کہ آج کل دور میں ہے کہ پاسبلٹی ہے پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ اچھا سپورٹس میں نکل آتا ہے، تو اس کو کافی اس کو اسکالرشپ وغیرہ اس کی لگا دیتے ہیں، جس کی بنا پہ اس کو آگے سروائیو کرنے میں آسانی ہوتی ہے. تو شروع میں ہمارے لیے پرابلم تھی، لیکن الحمدللہ جنون تھا، شوق تھا اور گیم کے ساتھ پھر تھے. تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ اپنے دور میں 90s کے دور میں نیشنل لیول تک جو ہے وہ میں نے ٹورنامنٹس کھیلے، جس میں 5 ٹائم نیشنل چیمپئن رہا ہوں 1990 سے لے کے اور 1996 تک. تو میں اپنے مسلسل ہر سال اپنے ویٹ میں ہیوی ویٹ میں نیشنل چیمپئن رہا ہوں. اس کے بعد انٹرنیشنل کمپٹیشن تھے. انٹرنیشنل کمپٹیشن جو میرا فرسٹ انٹرنیشنل کمپٹیشن تھا وہ 1991 میں 1991 میں نے ورلڈ ٹورنامنٹ اپنا 5th ورلڈ اوپن کراٹے ٹورنامنٹ ٹوکیو میں تھا، جو میں نے اس میں شمولیت کی اور پاکستان کی نمائندگی کی وہاں پہ. الحمدللہ وہاں پہ بھی اچھی پرفارمنس تھی میری، لیکن گو کہ ورلڈ رینکنگ میں ہمارا جو پاکستان ہے وہ کیوکشن میں اس طریقے سے شمار میں نہیں آتا. اور لیکن الحمدللہ ابھی کافی جو ہے وہ بہتر پوزیشن ہوتی جا رہی ہے ورلڈ رینکنگ میں پاکستان کی بھی. اس کے بعد 1994 میں نے ایشین اوپن کراٹے ٹورنامنٹ جو ہے کہ کٹھمنڈو نیپال میں ہوا، میں نے اس میں شمولیت کی، پاکستان کی نمائندگی کی. 12 رکنی دستہ تھا پاکستانی ٹیم کا اور تقریباً 18 سے 20 ملک آئے ہوئے تھے وہاں پہ ٹورنامنٹس کھیلنے کے لیے. اور الحمدللہ یہ ایک صرف پورے پاکستان میں جو لیجنڈ تھے یعنی کیوکشن کے، ان کے جو اسٹوڈنٹس بھی گئے ہوئے تھے، اور ہم اپنے جو اشرف صاحب ہمارے پاکستان چیف بھی ہیں اور ساتھ اپنا ٹیچر ہیں میرے، ان کی طرف سے صرف میں کھیل رہا تھا. اور پورے ایشیا میں الحمدللہ فائنل تک جو ہے پاکستان کی ٹیم میں سے واحد، یعنی کہ 12 پلیئر میں سے واحد میں تھا جو کہ فائنل تک کوالیفائی کیا تھا. اور میں نے فائنل فائٹ جاپان کے گنی رساوا اس کے ساتھ میں نے فائٹ کی، اور اس میں ٹیکنیکل طور پہ وہ گنی رساوا ون کر گیا تھا، اور میں نے رنر اپ پوزیشن تھی، سیکنڈ پوزیشن میری تھی، اور فرسٹ جاپان کی. جو ایکسپیرینس ہے میرا، جو لائف ٹائم میں نے جو اس میں گزاری ہے ایز اے ٹیچر کے طور پہ، وہ تقریباً 36 ایئرز ہو گئے ہیں مجھے کوچنگ کرتے ہوئے. اور اس میں ہزارہ اسٹوڈنٹ، نیئر اباؤٹ 40-50,000 کے قریب میرے اسٹوڈنٹ میری اکیڈمی میں آئے. میرے سے انیشیل اسٹیج میں انہوں نے ٹریننگ لی. اور بہت کم لوگ جو ہے بہت کم اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو ماسٹر ڈگری یعنی بلیک بیلٹ تک جاتے ہیں. تو بلیک بیلٹ تک جو ہے نا وہ پہنچنے والے تقریباً کچھ قسمت میرے پاس جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ 50 کے قریب ہیں جو میرے بلیک بیلٹ ہیں. ان میں مختلف بچے آتے ہیں، کیونکہ آپ نے بتایا نا کہ 36 ایئر سے چل رہا ہے یہ تھا. تو اس میں بچے آتے ہیں، اپنی ماسٹر ڈگری لی، لیکن آگے فیوچر نہ ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ بچے جو سے وہ اسکپ کر جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں گیم. اور کچھ لوگوں نے پرماننٹلی طور پہ اس گیم کو جوائن کیا ہوا ہے اور ایز اے پروفیشنل طریقے سے اپنے وہ کلب بھی چلا رہے ہیں. اور الحمدللہ ان دنوں میں میرے پاس الحمدللہ، کیونکہ ہم لوگ اگر فیڈریشن سے کچھ عرصہ دور ہیں، ابھی ہم نے فیڈریشن کو جوائن بھی کیا ہوا ہے اور ٹورنامنٹس کھیلنے کے لیے اپنے بچوں کو ملکی لیول پر اور غیر ملکی لیول پہ بھی لے کے جا رہے ہیں اور شامل بھی ہوئے ہیں. ابھی میرے پاس میرے بلیک بیلٹ ہیں اکرام عباسی صاحب، یہ 2 دفعہ میرے پاس اپنا یہ نیشنل چیمپئن رہ چکے ہوئے ہیں آل پاکستان کے. اس کے بعد علی خیانی ایک اسٹوڈنٹ ہے میرا، وہ انٹرنیشنل ملیشیا میں کھیل کے ہے، ایشیا لیول پر کھیل کے آیا وہ. اس کے بعد ابھی ریسنٹلی جو ابھی ٹورنامنٹ ہو رہا تھا جاپان کے اندر ورلڈ ٹورنامنٹ، اس میں جو ہے ہمارا ایک اسٹوڈنٹ ہے براؤن بیلٹ ہے، اور اس کو جو ہے وہ کوالیفائی کیا تھا اس نے ورلڈ ٹورنامنٹ کے لیے، اس کا نام بھی. اور یہ لیکن کرونا کی وجہ سے وہ ٹورنامنٹ پوسٹ پون ہو گیا. تو لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہی ملکی حالات اور یہ جو دنیا کے حالات ہیں کچھ بہتر ہوتے ہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آگے انٹرنیشنل لیول تک بھی ہمارے اس اکیڈمی سے الحمدللہ لڑکے کھیلنے کے لیے جائیں گے، اور پہلے بھی جاتے رہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ آگے بھی ان شاء اللہ وہ شامل ہوں گے. کیونکہ الحمدللہ ایک تو میرا خود اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے انٹرنیشنل لیول کا، اور مجھے معلوم ہے کہ کس طریقے سے میں نے بچوں کو ٹرین کرنا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ صرف محنت کرنے والے اور جو محنتی لڑکے ہوتے ہیں، اگر وہ ہمارے ساتھ کچھ عرصہ گزارتے ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو انٹرنیشنل لیول کے لیے بھی ہم تیار کر سکتے ہیں. دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو میں کلیئر کرتا چلوں
کہ جو باقی جو کراٹے اسٹائل کے اندر مختلف اسٹائلز ہوتے ہیں، تو ان میں اپنا جو کیوکشن ہے یہ ایز اے اسپورٹس کے طور پہ نہیں کھیلا جاتا. یہ فل باڈی کنٹیکٹ اسٹائل ہے اور کافی ڈینجرس اسٹائل ہے اور ریالٹی پہ مبنا ہے. تو ہم نے جو بچوں کو جو سے نا ریالٹی کے لیے تیار کرتے ہیں کسی اسپورٹس کے لیے. اگر اسپورٹس کھیلنے بھی ہے، فٹ بال ہے، ہاکی ہے یا کوئی اور بھی کھیلتے ہیں، جب آپ سیلف ڈیفینس کی طرف یا کراٹے کی طرف آتے ہیں تو آپ کو ٹوٹل اپنے آپ کو اس طریقے سے پریپیئر کر لیں کہ نیچر ہے اس کی مناسبت سے آپ جائیں گے اور اس کو فیس کریں گے. تو ہم لوگ الحمدللہ ہماری اکیڈمی کے اندر 4 سال سے اوپر کسی بھی ایج کا بچہ آتا ہے ہم اس کو ایڈمیشن دے دیتے ہیں. 4 سال کیونکہ بچہ اتنا ایج تک پہنچ جاتا ہے کہ جس سے وہ لرننگ اسکلس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. باقی تقریباً 45 ایئرس تک کے بھی اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آتے ہیں، 50 ایئرس کے بھی آتے ہیں، لیکن جسٹ اپنی فٹنس کے لیے. لیکن جو فائٹر اسکلز جن ایج کے اندر جس ایج کے اندر ہے وہ ہے 20 to 35. یہ مطلب ان 20 اور 35 سال کے درمیان جو اپنا اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اندر فائٹنگ سکلز ہوتی ہے اور ان کے اندر وہ ساری جو سکلز ہیں جو آپ نیشنل لیول پر یا انٹرنیشنل لیول پر ان کو لے کے جا سکتے ہیں. ایکچولی میرا کافی سارے اسٹوڈنٹ میرے جانتے ہیں کہ سر نے تقریباً اپنی تمام لائف ہی کراٹے کو دی ہے. ابھی شادی کے وقت مجھے تو 15 سال ہو گئے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے ٹوٹل میرا رونا بچھونا میرا کلب ہی تھا. یہیں پہ اکیڈمی کے اندر ہی ہوتا تھا. میں اکیڈمی کو مارننگ ٹائم پہ رن کرنا، شام کے ٹائم جو ہے وہ اکیڈمی کو کھولنا. اس کے علاوہ مارننگ ٹائم پہ جو میرا ٹائم ہوتا تھا صبح 8 بجے سے، وہ میں مختلف اسکولز اور کالجز وغیرہ کو پارٹ ٹائم وہاں پہ ایز اے فزیکل انسٹرکٹر کے طور پہ میں جابس کرتا ہوں. وہاں پہ میں بچوں کو اسکول لیول پہ، ہائی اسکول لیول پہ جو ہے میں ان کو ٹریننگ دے رہا ہوں. اور کافی سارے اسکول ہیں جن میں ٹریننگ دیتا ہوں، لیکن ان دنوں کورونا کی وجہ سے سال سے تقریباً جو ہے وہ ٹریننگ مؤخر ہوئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ملکی حالات ایسے نہیں ہیں جس وجہ سے کوئی اسپورٹس ایکٹیویٹی ہو سکے اسکول کے اندر. باقی یہ فل ٹائم میری جاب یہی ہے. میں مارننگ ٹائم سے لے کے اور ایوننگ رات کو 11-12 بجے تک ہم لوگ جو ہے وہ اکیڈمی میں ہی ہوتے ہیں. یہاں کلاسز ہوتی ہیں ہماری اپنی اکیڈمی کے اندر. 3 کلاسز ہو رہی ہیں جو مختلف ایج کے جو ہے ڈفرینٹ کلاسز ہیں. تو باقی جو سنڈے ہے بس سنڈے والے دن اپنے فیملی کے ساتھ ہوتا ہوں فل ٹائم. اس کے بعد کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، کوئی سائڈ میٹنگ نہیں ہوتی سنڈے والے دن. صرف سنڈے کو میں اپنے بیوی بچوں کو جو ہے وہ ٹائم دیتا ہوں. ان کو گھمانا وغیرہ سائڈ پہ لے کے جانا، گھمانے پھرانے، کوکنگ وغیرہ کرنی سائڈ پہ جا کے. اور الحمدللہ فیملی کے ساتھ بھی بڑے مزے کے ساتھ کوکنگ الحمدللہ تقریباً ہر قسم کی کوکنگ کر لیتا ہوں. میں عموماً کوکنگ میں نہیں، کوکنگ تو میری مسز بھی کرتی ہے. لیکن یہ ہے کہ جب میں سائڈ پہ جاتے ہیں نا گھومنے پھرنے کے لیے، اسپیشلی جا کے وہاں باربیکیو بنانا، اس کے بعد پھر اپنا کڑھائی وغیرہ بنا، چکن کڑھائی، مٹن کڑھائی وغیرہ، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ میں وہاں پہ بڑے مزے کے ساتھ اپنے انجوائمنٹ کے لیے میں وہاں پہ کوکنگ خود کرتا ہوں. ابھی بہت لائک کرتی ہے میرے ہاتھ کی. جو مارشل آرٹ سے ریلیٹڈ آدمی ہوتے ہیں انہیں لڑائی جھگڑے سے ڈر نہیں لگتا کبھی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے آپ کتنے اسٹرانگ ہیں. آپ کو اگر 8-10 بندے مل کے بھی ماریں نا آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن آپ کو اپنے آپ سے ڈر لگتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی ٹیکنیک یوز کر دی اور دوسرا بندہ اس کو افورڈ نہ کر سکا تو یہ نہ ہو کوئی نقصان زیادہ ہو جائے، دوسری طرف سے نقصان زیادہ ہو جانے کی اپنا اس سے اس وجہ سے کبھی بھی ایسی سچویشن نہیں آئی کہ کہیں باہر ہماری لڑائی ہوئی ہو. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ بولنے کے کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ دو جب بندے آپس میں تو میں کرتے ہیں، لڑتے ہیں، اور لڑنے سے پہلے ایک دوسرے کو تولتے ہیں. آپ کا بولنے کا انداز جو ہے وہ دوسرے بندے کو بتا دیتا ہے کہ یہ میرے سے ہیوی ہے. آپ کے بولنے کا جو کانفیڈنس لیول ہے نا وہ اگر اپر لیول کا ہے تو دوسرا بندہ کبھی بھی آپ کے ساتھ لڑے گا نہیں. جی ایک میں نیپال کے اندر 1994 میں ایشین تھا، 6 ایشین ٹورنامنٹ. اس میں ہمارے پاکستان سے ہی بڑے لیجنڈ ہیں انعام اللہ خان صاحب، ان کا بیٹا ہدایت اللہ خان آیا تھا میرے سامنے سیمی کوارٹر فائنل میں. اور اس سائڈ سے 2 فیڈریشن کا آپس میں ٹکراؤ ہو رہا تھا. پاکستان ٹورنامنٹ تو گو کے ایشین تھا، لیکن دونوں فائٹر جو پاکستانی آپس میں جب آ گیا ٹکرا ان کا میرا اور ساتھ ہدایت اللہ خان صاحب کا. تو اس میں ہمارے جو ٹیچرز تھے محمود صاحب اور اس سائڈ سے انعام اللہ صاحب، ان کا آپس میں تھوڑا سا 36 کا آنکڑا سا تھا اس دور میں. انہوں نے ہمیں فورس کیا کہ یار آپ نے بے شک اگلی فائٹ جا کے ہار جاؤ لیکن یہ فائٹ آپ نے ہار نہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہے نا یہ بڑا مسئلہ ہوگا، ہمیں لوگ جینے نہیں دیں گے. تو ہم لوگ اب تک ایک ہی ملک کے تھے لیکن ہم لوگوں نے بڑی ڈینجرس قسم کی فائٹ کی، اتنی سخت فائٹ کی کہ 2 راؤنڈ ہم نے فائٹ کی. لیکن وہ بھی بہت پریشر میں کھیل رہا تھا، ہمارے بھی مینٹلی طور پہ بہت پریشر تھا کہ میں نے فائٹ کو لوز نہیں کرنا. تو ایک واحد فائٹ مجھے یہ یاد ہے اچھے طریقے سے
کہ جب میں یہ لڑ رہا تھا، لڑنے کے بعد مجھے ٹیکٹیکل ون قرار دیا گیا. میں وہ ٹورنامنٹ ون کر کے جب اس سے حدید اللہ صاحب سے میں فائٹ ون کر کے نیچے، وہ بہت اچھے فائٹر ہے حدید اللہ خان صاحب. تو میں جو سے جب ون کر کے نیچے اترا تھا تو اس وقت مجھے کوئی ہوش نہیں تھا کہ میں کون سی جگہ پہ ہوں، یہ لوگ کون ہیں اور مجھے کس لیے لایا گیا ہے. کیونکہ میرا اگر مزید ہارڈلی 30 سیکنڈ مجھے اور فائٹ کرنے کا موقع دیتے ہیں نا اگر لڑتے ہیں تو ہو سکتا ہے میں بھی مجھے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، یعنی اتنے پریشر میں. اور میں تو اس کے بعد پھر میں جا کے گراؤنڈ میں لیٹ گیا. ٹیچر تھے یہ شاباش والا دے رہے تھے لیکن مجھے کسی سے مطلب وہ کسی کو شناخت ہی نہیں کر پا رہا. مینٹلی طور پہ میں اتنا آؤٹ ہو چکا ہوا تھا. لیکن میں اس آپ کے سوال سے ہی میں یہ بتاتا چلوں، خاص طور پہ جو حضرات ہمارے ٹیچر حضرات ہیں جو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ہمارے پروگرام کو، میں بتاتا چلوں کہ کبھی بھی ایک اچھا جو ٹیچر ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ کے اوپر نا جب رنگ کے لیے جاتا ہے نا تو اس کے اوپر مینٹلی پریشر نہ ڈالے. کیونکہ یہ میرا خود اپنا ذاتی میرا ایکسپیرینس ہے کہ جب ٹیچر بہت زیادہ لوڈ ڈال دیتے ہیں اسٹوڈنٹ کے اوپر تو اسٹوڈنٹ وہ پرفارم نہیں کر سکتا جو پرفارم اس کو کرنی چاہیے تھی. اسے بس صرف اپنے ٹیچر کے جو ہے نا وہ اپنا آرڈر یاد ہوتے ہیں جس کی بنا پہ وہ اپنی ایک اچھی جو گیمس ہے نا وہ اپنا جو ہے وہ محروم رہ جاتا ہے. تو برائے مہربانی کوئی بھی ٹیچر جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو رنگ کے لیے بریف نہ کیا کرے. رنگ کے اندر اس کو فری ہینڈ دے دینا چاہیے کہ جیسی اس کی سکلز ہیں، جیسی اس کی ایفرٹس ہیں، اسی طریقے سے اسی پروسیس میں نیچرل پروسیس میں کھیلے تاکہ اچھا وہ اپنا ڈیمو دے سکے. نہ کہ ٹیچر اپنا پریشر ڈال کے اس کے اوپر ایک رنگ کا پریشر، کراؤڈ کا پریشر، ٹیچر کا پریشر، اس طرح پریشر لے کے ایک فائٹر کبھی بھی اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ نہیں کر سکتا. کہ مجھے اتنا شوق تھا کہ میں نے گھر چھوڑ دیا تھا، اپنا گھر بار چھوڑ کے اس کے بعد جو ہے پھر میں نے ڈوجو کے اندر ہی رہنا، ڈوجو میں ہی گیمیں کرنی اور اس کے بعد پھر ایجوکیشن بھی میں یہیں سے کرنے کے لیے کالج والا جایا کرتا تھا، یعنی ڈوجو اپنے سے. تو گھر والا سب کچھ چھوڑ کے اور نہ نیشنل لیول پہ کہیں کسی شہر کے اندر مقابلہ ہو رہا تو جانا، انٹرنیشنل ہو رہا ہے تو کمیٹیاں ڈالنی، موٹر سائیکل بیچ یہ کر وہ کر، اس کے باوجود جا کے انٹرنیشنل کھیلنا. یہ صرف جنون کی حد تک کی بات ہے. اب یہ جنون اور یہ شوق جو ہے نا آج کل کے اسٹوڈنٹ میں نہیں ہے کیونکہ موبائل کا دور ہے. پیرنٹس بھی زیادہ تر جن بچوں کو ہمارے پاس لا رہے ہیں وہ اس وجہ سے لا رہے ہیں کہ بچے جو ہے نا یہ الیکٹرانک میڈیا اور خاص طور پہ جو ہے یہ موبائلز وغیرہ کی گیمنگ زون اور ان طرح کے جو سسٹم سے نکل کے نیچرل پروسیس میں آ کے کچھ ایکسرسائز فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف آئیں. تو جو ہے اس وجہ سے جو ہے نا بچوں کے پاس آج کل جو ہے نا وہ بہت سارے مواقع ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے. ہمارے دور میں یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ صرف شام کے ٹائم کلب میں جانا اور صحیح محنت کرنی اور بنا ہو اس میں. آج کل بچوں کے پاس آج کل آپ کو معلوم ہے جیسے موبائل ٹائم ہے ان کا 2 4 5 گھنٹے تو آرام سے اسکول سے گزر جاتے ہیں.